ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. سپریم کورٹ میں پیراما لیگز میں آج تحریک انصاف پہ بڑا کڑا بھاری دن تھا، کیونکہ نعیم بخاری صاحب بادی نظر میں اکثر سوالات کے جوابات جو ہیں وہ اس طرح نہیں دے سکے جس طرح ججز چاہ رہے تھے. اور ایک لمحے میں جو ہے ایک لمحہ ایسا بھی ہے جب ان سوالات جو ہے ججز کے ان سے بڑے دل برداشتہ نظر آئے نعیم بخاری صاحب. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جناب میں تو سٹیپنی وکیل ہوں اور اصل وکیل تو حامد خان صاحب تھے، وہ کیونکہ چلے گئے تو مجھے یہ کردار نبھانا پڑ رہا ہے. اس سے دو تاثر جو ہے ان کو تقویت ملی. ایک تو یہ کہ شاید نعیم بخاری صاحب پریپیئرڈ نہیں ہے اس کیس کے لیے اس طرح، اور خود ہی کہہ رہے ہیں سٹیپنی ہے تو سٹیپنی آبویسلی میجر ٹائر کا کام تو نہیں دے سکتی، اس کے پاس میجر دماغ یا میجر دلائل یا میجر انفارمیشن اور فیکٹس ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ لگتا ہے کہ عدلیہ کو اپنے حساب سے یا پی ٹی آئی کے موقف کے حساب سے اس طرح سیٹسفائی نہیں کر پا رہے، تو وہ بڑے تھکے ہوئے یا بڑے بیک فٹ پہ نظر آئے. اس میں بات کریں گے آج. لیکن اسی پہ جب بات باہر میڈیا نے پوچھی نعیم بخاری صاحب سے تو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا جو عمران خان صاحب کے لیے لمحہ فکری ہے. وہ لمحہ فکری کس طرح بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے ذرا نعیم بخاری صاحب کی غیر رسمی گفتگو سن لیجئے. This is the only Supreme Court I have. میں کوئی نیوزی لینڈ تو نہیں گیا. At least I've seen Justice Azmat grow from a young lawyer into a better lawyer into a wonderful judge. Asif Said Khodhaza is a giant of a judge. انہیں ہر فائل انہوں نے کھلی. اعجاز الحسن شریف النفس نیک، ایک لفظ ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. جو ہمارے ہیں افضل صاحب، اعجاز افضل صاحب وہ لائق آدمی یار، لیکن ان کو بہت کرمنل لا اور سول لا بھی آتا ہے، وہ مزے لیتے ہیں. گلزار صاحب وہ شریف آدمی. So we cannot have a better bench than this. And I refuse to speak against my judges because I have no other judge. نہیں، کس نے کہا تھا ججز کے خلاف بولنے کے لیے آپ کو؟ وہ پچھلے والے وہ جج سی پیڑا وہ تھوڑا یار جب آپ ڈپٹی چیف جسٹس ہوتے تھے کیسا ہے یہ بھی آیا کیسا جی کام کی گل ہے تھی نہ اٹینڈ کرنا بھائی کرتے. سو یہ ججاں کی بےزتی کرنی پارٹی ٹو فیصلہ کرنا اس سے یہ ٹینشن ہے. نہیں نہیں ٹائرڈ ہے، فیصلہ ہونا ہے اس کا. وکیل سے کوئی تعلق نہیں بھائی. وکیل بھی کبھی کیس آ رہا ہے، موکل آتے نعیم بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی اگر کیس ہاریں گے تو انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاریں گے تو عمران خان ہاریں گے، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور یہ جس جج کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے وہ افتخار چودھری صاحب جن کے متعلق ذرا بڑے برے کلمات بولے، باقی ججز کو انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا. بڑی حیران کن بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ریفیوز کیا ججز کو گالیاں دینے سے. کس نے ان کو کہا یہ بھی پوچھ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ علی محمد خان صاحب. علی صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ لوگوں کی طرف سے کچھ طرح کی ترغیب دی گئی ہے نعیم بخاری صاحب نے جو آ کے میڈیا کے سامنے کہا کہ جی میں نے ججز کو گالیاں دینے کو ریفیوز کر دیا ہے. اور دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ آج ان کا ایٹیچیوڈ اور آج وہ بہت بیک فٹ پہ تھے عدالت کے سوالوں کے آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ کامران شاہد صاحب. سب سے پہلے تو معذرت، کل میں نہیں پہنچ سکا کیونکہ اپر دیر ایک جلسے پہ تھا تو اس کے لیے معذرت. جو آپ نے دو سوال بیسیکلی پوچھے ہیں، ایک جو ہے نہیں ان کو ہماری طرف سے کوئی نہیں ہے ڈائریکشن کہ وہ ججوں کے خلاف بولیں، تو یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہو گیا. دوسرا میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. بخاری صاحب ایک سینئر ترین کاؤنسل ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسپیشلی چیئرمین عمران خان صاحب، ہماری جماعت ان سے مطمئن ہے، وہ اپنی بہترین کوشش کر رہے ہیں. دو تین باتیں کامران شاہد صاحب. جی میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کم از کم جب سے میں سیاست کر رہا ہوں جو سب سے بڑی سٹیٹمنٹ میں نے کبھی سنی ہے وہ آج میرے چیئرمین عمران خان نے دی ہے. مجھے فخر ہے کہ ایک ایسے آدمی کے ساتھ کام کر رہا ہوں جس نے آج یہ بات کی ہے.
میں وہی میں اس پہ آ رہا ہوں پلیز آ رہا ہوں 1 منٹ دیجیے گا, میں وہ اب سنواؤں گا پہلے عمران صاحب پھر آؤں گا. انہوں نے 1 منٹ انہوں نے کہا اس پہ پورا میں نے ٹاپک کرنا ہے ڈسکس آپ سے. آپ 1 منٹ انہوں نے کہا وہ آپ جمپ کر رہے ہیں اس پہ نعیم بخاری صاحب کی طرف دوسرے ٹاپک پہ جمپ کر رہے ہیں. پارلیمنٹ جو ہے وہ فارغ ہو جائے, پارلیمنٹ کے ممبرز انہوں نے بات میں ابھی ان کی سٹیٹمنٹ سنواؤں گا, پاکستان تو بچ جائے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, میں اس پہ بات کروں گا, لیکن یہ صرف یہ بتا دیجئے کہ کل اعلیٰ عدلیہ کے ججز نے کہا کہ آپ سے 16 سوال کیے گئے, نعیم بخاری صاحب نے کسی ایک کا جواب نہیں دیا. پانی میں مچھلی تلاش کر رہے ہیں, کچھ اور تلاش کر رہے ہیں. آپ کو لگ نہیں رہا کہ آپ کا جو بقول آپ کے کلیئر کٹ شٹ اینڈ کلوز کیس تھا وہ نعیم بخاری صاحب ثابت کرنے میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. کامران شاہد صاحب آپ لاہور میں ہیں, آپ آ جائیں, میں آپ کا ہوسٹ ہوں گا اور آپ کو ادھر میں شنواری بھی کھلاؤں گا. آپ ذرا سپریم کورٹ میں جا کے خود آبزرویشنز دیکھیے. دیکھیں 1-2 باتیں. پہلی, مجھے یاد ہے یہ پچھلی پیشی نہیں, اس سے پچھلی پیشی پہ آئی تھنک کہ کھوسا صاحب نے شاید بات کی تھی, یہ جو ہمارے سینئر ترین ممبر ہیں اس بینچ کے, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ریمارکس جو ہیں اس سے کوئی آپ اپنا ذہن نہ بنائیں. دس از بیسیکلی لاؤڈ تھنکنگ جو ججز کرتے ہیں. کوئی بھی وکیل, میں خود وکیل ہوں اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ بہت ہی, میں بڑا ہلکا لفظ استعمال کروں, بڑا ہی نا سمجھ وکیل ہوگا جو ججز کے اچھے ریمارکس سے خوش ہو جائے یا ججز کے برے ریمارکس سے ناراض ہو جائے. واٹ میٹر از the result in the end. جو آپ کے ہاتھ میں ریزلٹ دے دیا جاتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور چیز بھی, پاکستان کی تاریخ کا سب سے امپورٹنٹ کیس ہے اور سپریم کورٹ اور ہمارے جج صاحبان کو بھی اس کا علم ہے کہ اگر یہاں پہ ایک ایسا فیصلہ آتا ہے جس سے انصاف ہوتا ہوا نظر آئے, یقین کیجئے جس دن کامران شاہد آپ نے پاکستان میں طاقتور آدمی کو قانون کے سامنے ویسے ہی سرنگوں کر دیا جس طرح ایک سائیکل کے پنکچر لگانے والے پہ قانون تگڑے ہوتے ہوئے وار کرتا ہے, جس طرح ایک 500 روپے کا بل نہ جمع کرنے والے کو قانون پکڑتا ہے, جس طرح ایک جیب کترے کے پیچھے پڑتا ہے نا, اگر پاکستان کے خزانے کے لٹیروں اور چوروں پہ بھی اسی طرح جھپٹے پاکستان کا قانون, تب یہ ملک بنے گا. جناب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ ثابت کرنے کے لیے ایک اچھا وکیل اور اس کے اچھے دلائل ضروری ہے. اظہار الحق صاحب کو بیچ میں لیتا ہوں, نیوٹرل آدمی اس معاملے میں. اظہار الحق صاحب آپ جانتے ہیں جب بھٹو صاحب کا کیس چل رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ ان کے وکیلوں نے ان کو پھانس چڑھوا دیا, اتنا ڈیلے کر دیا مقدمہ جان پوچھ کے کہ وہ جو ججز ان کے حق میں شاید فیصلہ دے دیتے لگ رہا تھا وہ بھی ریٹائر ہو گئے. تو فیکٹس یعنی کہ ایویڈنس کا بھی ہونا سے قطع نظر اگر وکیل ایویڈنس کو جج کے سامنے پیش نہ کر سکے تو جج کیا کر سکتا ہے؟ اور دوسرا آپ کا اس مقدمے پہ آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ نعیم بخاری صاحب مقدمہ اچھا لڑ رہے, یہ اس کے باوجود کہ ججز کنونس نظر نہیں آ رہے, یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ 16 سوالوں میں سے آپ نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا. نعیم بخاری صاحب اتنے آوازار نظر آ رہے ہیں ججز کے سوالوں سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں تو سٹیپنی وکیل ہوں, یہ تو اصل وکیل تو حامد خان صاحب تھے, تو آپ میری جان تو چھوڑیے. اس کا یہ مطلب لیا جا رہا ہے. واٹس یور ٹیک اظہار صاحب اس مقدمے کے اوپر؟ کیسا پڑ رہا, بھاری ہو رہا ہے یا کامران شاہد صاحب؟ جی کامران شاہد صاحب, میرا خیال ہے کہ ہم نعیم بخاری صاحب کو اور ان کے بیانات کو جو آج کے ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں جس کا وہ ڈیزرو نہیں کرتے. آپ نے بھٹو صاحب کی بات کی, یحییٰ بختیار صاحب ان کے وکیل تھے, وہ ایک اور قصہ تھا, اس میں فیکٹرز بھی اور تھے, اس میں شواہد اور تھے. میرا نہیں خیال کہ اس کا اس سے موازنہ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں یہ عرض کروں گا میں یہ عرض کروں گا کہ کسی بھی مقدمے میں 1 دن یا 2 دن یا 3 دن یا 1 ہفتہ جو کچھ پیش منظر پر حاوی ہو جاتا ہے یا غلبہ ہو جاتا ہے, ایک امپریشن بن جاتا ہے کہ آج جج ناراض ہیں, آج خوش ہیں, آج وکیل ڈاؤن چلا گیا ہے, آج وکیل ہائی اسپرٹ میں ہے. میرا نہیں خیال کہ اس سے چیزیں میٹر کرتی ہیں. ہمیشہ یہ ڈیسیپٹیو ہوتا ہے, اس سے ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ مقدمہ اس طرف جا رہا ہے. سچی بات یہ ہے کہ مقدمے کا آخر تک نہیں, لیکن سر آپ یہ بات ٹیکنیکلی صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ سے جنرلائز سٹیٹمنٹ نہیں مانگ رہا سر, میں تو آپ کا تجزیہ مانگ رہا ہوں اس پرٹیکولر کیس کی پرٹیکولر ہیئرنگ کے اوپر کہ جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے, جو کورٹ کے ہمارے رپورٹر رپورٹ کر رہے ہیں وہ غلط رپورٹ نہیں کر رہے, جس میں ججز نعیم بخاری صاحب ہی کیونکہ دلائل دے رہے ہیں تو ان سے مخاطب ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی سوال کا جواب تک نہیں دیا, آپ کیس کو کبھی ساکھدار کی طرف لے جاتے ہیں, اس کے منی لانڈرنگ لے جاتے ہیں. یہ دائرہ کار نہیں عدالت کا, مطلب عدالت کی آبزرویشن جو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کون جیت رہا کون ہار رہا ہے, لیکن اس سے چل نہیں رہا پتا آپ کو کہ یہ کیس نعیم بخاری صاحب کے دلائل اس سمت میں نہیں جا رہے جو اس کیس کا اصل میرٹ ہے. ججز چیک کے کہہ رہے ہیں یہ بات نا. کامران صاحب,
جی میں عرض کروں کہ ایک بہت کامیاب وکیل تھا، اس نے ایک چور کو رہا کرا لیا، تو اس کے بعد اس نے چور سے پوچھا کہ اب تم مجھے بتاؤ تم نے چوری کی ہے یا نہیں، تو اس نے کہا کہ جی میں نے کی تھی لیکن آپ کے دلائل سن کر مجھے شبہ پڑ رہا ہے کہ میں نے چوری کی ہے یا نہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں ٹیکنیکلٹیز اتنی اس میں ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ نعیم بخاری صاحب کی وکالت کا اس میں قصور نہیں ہے۔ قانون چونکہ اندھا ہوتا ہے اور قانون واقعی اندھا ہوتا ہے، اسے سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ میں پر امید نہیں ہوں کہ اس کیس کا فیصلہ عمران خان صاحب کی خواہشات کے مطابق نکلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ثبوت کوئی چھوڑتا نہیں ہے، ثبوت بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے، اور شک کا فائدہ ملزم کو ہمیشہ ملتا ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھی امید یا کوئی بری امید رکھنی چاہیے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کنوکٹ ہو جائیں گے۔ اس میں بڑے مسائل ہیں، اس میں ہزاروں لغزشیں باقی ہیں منہ تک جام آنے تک۔ there are many slips between cup and lips۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک یا دو دن پر کوئی زیادہ امید رکھنی چاہیے یا ہارنی چاہیے، ہمیں آخر کا زیادہ رکھنا چاہیے۔ نہیں یہ جی صاحب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی سر، ہم تو اظہار صاحب ہم تو پارٹی نہیں، میں تو آپ سے اب تک کے فیصلے، اب تک کی جو پیروی کی ہے ان کے وکیل ہے اس کی بات کروں، لیکن چلیں بہرحال آپ کی یہ اپنی آبزرویشن ہے۔ میں طارق فضل چودھری صاحب کے پاس آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ویوز آپ کو شیئر کر لوں ہمارے پروگرام میں جیسے ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب بھی ہیں، ان کا ویٹ کر رہا ہوں۔ دو چیزیں میں سے ضرور پوچھ رہی ہیں، 2 سے 3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ آج اعلیٰ عدلیہ کے ججز نے کہا کہ جناب اگر والد جو ہے اس کا کاروبار ہو، جسے میاں شریف صاحب کام تھا، وہ کاروبار ان کا تھا، تو ان کے بیٹوں سے آپ حساب کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ تو مجھے لگا کہ جو نعیم بخاری صاحب ہیں ان کو یہ سوال اٹھانا چاہیے تھا، مجھے نہیں پتہ اٹھایا کیوں اٹھایا، کہ ان کے بیٹے ایک عام بیٹا نہیں تھا، ان میں ایک بیٹا ان کا پرائم منسٹر تھا، اور سوال یہی چل رہا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا، کہ انہوں نے بینگا خزانے کا منسٹر، بینگا وزیر اعلیٰ پنجاب، بینگا پرائم منسٹر پاکستان ٹوائز، اپنے اختیارات کا غلط استعمال تو نہیں کیا۔ تو یہ میاں شریف صاحب عام والد نہیں تھے، ان کا کاروبار تھا، وہ ایک ایسے بیٹے کے والد تھے جو پرائم منسٹر، وزیر خزانہ، وزیر رہ چکے ہیں۔ یہ سوال جو ہے کسی کی طرف سے نہیں اٹھایا گیا جب جج صاحب کی یہ آبزرویشن آئی۔ اور دوسرا انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی اعلیٰ عدلیہ کے جج نے، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو تقریر کے اوپر تو پرائم منسٹر کو فارغ نہیں کر سکتے، مسئلہ تقریر کرنی ہے۔ مجھے نہیں پتا نعیم بخاری صاحب نے پوائنٹ ریز کیا کہ نہیں کیا، یہ جو ہم عام فہم بات سمجھ آ رہی ہے، تقریر کی بات نہیں ہے، بات تو تضاد کی ہے کہ خدا نہ خواستہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے کہیں جھوٹ تو نہیں بولا پارلیمنٹ کے اندر، یہ ہے، اس کے اوپر تو آپ فارغ کر سکتے ہیں کسی کو بھی، 62-63 کی کلاس کے اندر کسی کو فارغ کر سکتے ہیں آپ، خواہ وہ پرائم منسٹر ہو یا ایم پی ہو۔ تو یہ 2 سوالات کے ججز کے جواب پتہ نہیں کیا دیے ان کے لائر نے، ابھی ہمارے سامنے تو نہیں آئے، شائق عثمانی صاحب ضرور پوچھوں گا۔ لیکن طارق فضل چودھری صاحب آپ کے لیے میرا سوال جو ہے وہ پہلے میں ویڈیو چلانا چاہ رہا ہوں عمران صاحب کی، آج وہ آپ سب پہ لاگو ہو رہی ہے، وہ ذرا سن لیتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں واپس اسی پروگرام میں۔ سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ اگر صادق اور امین جو کہ کوالیفیکیشن ہے پارلیمنٹیرینز کی اور ملک کے سربراہ کی، تو انہوں نے کہا کہ شاید کوئی بچے ہی نہ پارلیمنٹ میں۔ اچھا ہے کہ اگر کوئی پارلیمنٹ میں نہ بچے، کوئی پارلیمنٹیرین نہ بچے، کم از کم پاکستان تو بچ جائے گا۔ جنہوں نے ملک کی سربراہی کرنی ہے، لیڈرشپ دینی ہے، اگر وہ سچے ہی نہیں ہیں، ان کی انٹیگریٹی نہیں ہے، وہ ایمانداری نہیں ہے، تو وہ ملک نہیں ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ابھی تک 3 ڈاکیومنٹس دیے انہوں نے، تینوں ہی فراڈ ہے۔ ایک انہوں نے گلف سٹیل کا دیا کہ وہاں سے پیسہ بنا، ہم نے دکھایا وہاں نقصان ہوا۔ دوسرا انہوں نے قطری شہزادیے کا لیٹر لے کے آئے ہیں، وہ ہے ہی فراڈ۔ تیسرا انہوں نے ایک ٹرسٹ ڈیڈ لے کے آئے کہ حسین نواز، مریم نواز اور حسین نواز کے بیچ میں ٹرسٹ ڈیڈ، وہ ہم نے کل ثابت کر دی تھی کہ وہ فراڈ۔ ویورز یہ وہ ریمارکس تھے جسٹس عصمت سعید صاحب نے دی اور آج واپس بھی لے لی۔ انہوں نے کہا ندامت ان کو ان ریمارکس پہ، جب انہوں نے کہا عدالت کے اندر کہ جی اگر آرٹیکل 62-63 لگایا جائے تو سراج الحق صاحب کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچے گا، پتہ نہیں پاکستان میں یا پارلیمنٹ میں۔ لیکن آج عمران خان صاحب نے، طارق فضل چودھری صاحب کہا ہے کہ اگر سب اس ڈیفینیشن میں پورے طور سب کو فارغ کر دیا جائے تو آپ ایگری کریں گے عمران صاحب سے کہ 62-63 پہ طارق فضل صاحب بھی نہیں اترتے تو فارغ کر دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب آپ نے بتایا کہ جسٹس صاحب نے، آنریبل جج آف دا سپریم کورٹ نے آج اپنے ریمارکس کے حوالے سے اس پہ احساس ندامت کا اظہار کیا۔ یہ بات اچھی ہے، ورنہ جو میرا جواب اس میں ہے اور اس وقت بھی تھا، اگر وہ نہ اس احساس ندامت کا اظہار کرتے کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے بارے میں اس طرح کی بات کریں۔
میں اس لیے نہیں یہ بات کہہ رہا کہ میں پارلیمنٹ کا حصہ ہوں، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں، وہی لوگ منتخب ہو کے فوج میں بھی جاتے ہیں، وہی لوگ منتخب ہو کے اعلیٰ عدلیہ کا بھی حصہ بنتے ہیں، اور ملک کے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان میں یہی لاٹ ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر کوئی مخصوص طبقہ اور مخصوص کوئی لوگ موجود ہیں اور باقی لوگ جو ہیں بہت صاف ستھرے اور بڑے پوتر قسم کے اس معاشرے میں موجود ہیں۔ کسی پہ بھی الزام لگانا، جو عمران خان صاحب کی بات ہے اس کا جواب دوں، یہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس الزام کو ثابت کرنا، جو قوانین ہے چاہے وہ شرعی قوانین ہو چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی قانون ہو، اسے ثابت کرنے کے لیے بہرحال آپ کو ثبوت چاہیے ہوتا ہے۔ اور جو بات آپ ابھی کر رہے تھے اس سے پہلے کہ جناب نعیم بخاری صاحب کی کہ کیا وہ سپریم کورٹ کے اندر دلائل وہ ریلیونٹ دے رہے ہیں یا نہیں، بات یہ ہے کہ وہ ریلیونٹ دلائل اس لیے نہیں دے سکتے کہ ان کے الزامات کچھ مختلف تھے، یا یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب کے الزامات کچھ مختلف تھے، ان کا مقدمہ کچھ مختلف تھا اور بڑا سیدھا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے شروع کیا جناب کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، پاکستان سے پیسہ غیر قانونی طریقے سے باہر گیا، پھر انہوں نے کہا جی نواز شریف نے ٹیکس چوری کی، پھر انہوں نے کہا جی جائیدادیں چھپائیں، پھر انہوں نے کہا جی کرپشن کی نواز شریف نے۔ اب ان سے ریلیونٹ اگر وہ گفتگو کریں گے یا کوئی ثبوت لے کے آئیں گے تو وہ سپریم کورٹ بھی اسے کوئی اہمیت دے گی، پبلک بھی اسے کوئی اہمیت دے گی۔ یہ جس طرح کی جگت بازیاں پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے اور روز نت نئے الزامات وہ لگا رہے ہیں، اور یہ تو عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں بڑی ان کی نیکی ہے، اور انہوں نے خود فرما دیا ہے کہ میرا تو کام ہے الزام لگانا، ثابت کرنا تو آگے عدالتوں کا کام ہے۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ میں آپ پہ بیٹھے بیٹھے ایک الزام لگا دوں جناب کہ آپ نے فلاں جگہ ڈکیتی کی ہے، اور میں کہوں چلیں جی آپ تو عدالت ثابت کریں، آپ میرے پہ کوئی الزام لگا دیں۔ لیکن وہ طارق صاحب میں اس پرٹیکولر کیس کی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ کسی پر الزام لگا دیں اس نے ڈکیتی کی اور اس کے پاس سے ایسا مال برآمد ہو جو کہ ثابت نہ کیا جا سکے، جس کی منی ٹریل نہ ہو، جو بتایا نہ جا سکے آپ نے حق، میں اگین بتا دوں میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں آپ کی مثال کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو پھر تو آپ کو جواب دینا پڑے گا نا کہ یہ ڈاکہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ؟ جی آپ نے بہت صحیح بات کی کامران صاحب، یہ بالکل ریلیونٹ بات ہے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے، جس وقت وہ چیف منسٹر تھے، وزیر خزانہ تھے، پرائم منسٹر ہیں، ان کے حوالے سے جس طرح کے بھی سوالات ہم سے کیے جائیں گے جواب دے رہے ہیں، آئندہ بھی دیں گے۔ لیکن اپوزیشن اور عمران خان صاحب یہ جا رہے ہیں 70 میں، اس وقت نہ پرائم منسٹر سیاست میں تھے نہ میاں شریف صاحب سیاست میں تھے، اور اس وقت وہ اپنی فیملی کا ٹرن اوور بتا رہے ہیں کہ سال میں 4 کروڑ سے زائد تھا، لیکن اس کے جب بعد سونے کی 1 تولے کی قیمت جو ہے وہ 150 روپے تھی، کہ میاں شریف صاحب اس کے پاس وقت سے کاروبار وہ بزنس شروع 2004 ہوا تک ہے۔ تھا، تو سر 2004 تک تو نواز شریف صاحب وزیر خزانہ بھی تھے، اس کے بیچ میں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھے، وہ 2 دفعہ پرائم منسٹر پاکستان بھی تھے۔ تو سوال یہ ہے، بہرحال میں دوبارہ آتا ہوں، میں ذرا جسٹس شیخ عثمانی صاحب کے ساتھ ذرا بھی بات کر لوں، بڑی امپورٹنٹ باتیں میرے ذہن میں ہیں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جسٹس صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بہت وارم ویلکم آپ کو۔ جی ہاں آ رہے ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ کچھ میں سمجھنا چاہ رہا تھا آپ سے، آج معزز ججز جو تھے سپریم کورٹ کے، ان میں سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں وہ اگر میاں شریف پرائم منسٹر کی صرف تقریر کے اوپر ان کو فارغ نہیں کر سکتے۔ سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ریمارک انہوں نے دیا وہ تو اپنی جگہ پہ اس کو تو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، اعلیٰ عدلیہ کے جج ہے، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، خواہ نواز شریف صاحب ہے یا وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے یا برٹش پرائم منسٹر ہے، ان کی کوئی ایسی تقریر جس سے کنٹرڈکشن یا جھوٹ کا پرسیپشن ابھرتا ہو تو اس پہ تو کورٹ فارغ کر سکتی ہے۔ تو کورٹ نے یہ بات کیوں کہی جبکہ سارا کیس ہی یہ ہے دوسری پارٹی کا کہ پرائم منسٹر کی قومی اسمبلی میں سپیچ اور جو بٹ صاحب جو ان کے لائر تھے انہوں نے جو جمع کرایا جواب عدالت کے اندر، اس میں تضاد ہے، اس میں جھوٹ کا ایلیمنٹ ابھر رہا ہے۔ تو یہ جج صاحب نے یہ آپ کے خیال میں کیوں یہ ریمارک دیا؟ کچھ آپ بتا سکتے ہیں سر ہمیں کہ تقریر میں فارغ نہیں ہو سکتے، جھوٹ پہ تو فارغ ہو سکتا ہے نا پرائم منسٹر؟ دیکھیے وہ اس واسطے ریمارک دیا کہ جو انہوں نے تقریر میں باتیں کی ہیں اس کو پہلے تو جھوٹ ثابت کرنا ہوگا نا۔ ابھی تک تو یہ ثابت کسی نے نہیں کیا کہ وہ جھوٹ ہے، انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ ایک کوئی مل تھی، فیکٹری تھی جو کہ وہاں بیچی گئی تھی اور اسی پیسوں سے یہ پراپرٹی خریدی گئی تھی۔ تو ابھی تک تو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ کس کے تھے، کیسے آئے تھے وہاں پر۔ وہ نواز شریف صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کے پیسے تھے، یہ تو انہوں نے شاید کہا تھا کہ ان کے والد صاحب نے وہاں ایک فیکٹری بنائی تھی، وہاں سے خریدے تھے۔ اب وہ جو بیانات کہے تھے وہ صحیح یا غلط، پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی اس کو پروف کرنا پڑے گا اور پھر نواز شریف صاحب کو بھی موقع دینا پڑے گا کہ اگر کوئی تضادات ہیں تو وہ اس کو ایکسپلین کر سکیں۔ لیکن شیخ عثمانی صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ کچھ ہو سکتا ہے سوال یہ تو کسی نے اٹھایا نہیں کہ پرائم منسٹر، میرا نہیں خیال یہ سوال لاجیکلی کسی نے اٹھایا ہوگا کہ پرائم منسٹر کی تقریر کے اوپر ان کو فارغ کر دیا جائے۔ سوال تو اٹھایا یہ ہے کہ تضادات اگر ہے تو اس پہ اہلیت کا سوال اٹھتا ہے۔
تو پھر جج صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل یہی ہے کہ یہی تضادات پہ، یہ تقریر پہ تھوڑی کوئی ان کو نکال سکتا ہے. تقریر میں تو آپ دیکھیں سیاستدان ہر قسم کی تقریریں کرتے ہیں اسمبلی میں، وہ آپ صرف ایک تقریر کے بنا پر تو کسی کو فارغ نہیں کر سکتے، چونکہ آرٹیکل 62 اور 63 سے فارغ کر سکتے ہیں، تو اس کے ضمن میں تو یہ نہیں آتا. چلے سر، دوسرا سوال میرا آپ سے جسٹس صاحب یہ ہے کہ آج اعلیٰ عدلیہ کے موجود ججز نے یہ بھی کہا کہ جی میاں شریف صاحب 2004 تک کاروبار کرتے تھے اور ان کے کاروبار کا حساب ان کے بیٹے کس طرح دے سکتے ہیں؟ پوچھیں یار کدھر چلے گئے؟ جی کیا ہو گیا جی؟ میں کہہ رہا ہوں ریلیونٹ پارٹی کو ٹائم دیں. میں آ رہا ہوں 1 منٹ آ رہا ہوں. وہ جج صاحب جس کا کیس ہے، جو آپ کا کیس بھی لڑ رہی ہے کامران، شاید آپ کا کیس لڑ رہے ہیں ہم پورے علی بھائی، میں 1 منٹ آ رہا ہوں، تھوڑی سی پیشنس آ رہا ہوں، آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. ڈبل ٹائم دیں. ساری سٹیٹس کو کوئی گینگ ہے بھائی، نہیں نکلے گی کسی کے منہ سے. جسٹس صاحب تو کسی اس کا حصہ نہیں ہے یار، ہم ہی لڑ رہے ہیں آپ کا کیس، یہ میں بتا دوں آپ کو. چلے میں آ رہا ہوں، میں ایک چیز پوچھ لوں، میں آ رہا ہوں. شیخ عثمانی صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ جو جج صاحب کی آبزرویشن ہے کہ جی میاں شریف کا حساب وہ بیٹے ان کے نہیں دے سکتے، ان کے بیٹے باقی تو ٹھیک ہے، لیکن ان کا ایک بیٹا تو وزیر خزانہ بھی رہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے، اور 2 پرائم منسٹر بھی رہے، اور سوال ہی سارا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے عہدے کو وہ تو نہیں کیا. تو پھر اس طرح کا ریمارک دینے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آیا ہے کیوں انہوں نے اس طرح کا ریمارک دیا اعلیٰ عدلیہ نے؟ آپ اس ریمارک کی بات کریں جو پہلے بات کر رہے تھے آپ. نہیں سر جی، آج یہ کوئی اور ریمارک تھا. نہیں سر، میں اس ریمارک کی بات کر رہا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز نے یہ کہا ہے کہ جی میاں شریف کا کاروبار تھا تو بیٹے حساب کیوں دیں؟ سوال یہ ہے کہ میاں شریف صاحب آرڈنری آدمی نہیں، ان کے ایک بیٹے جو ہیں، باقیوں کو چھوڑ دیں، وہ وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، پنجاب کے 2 دفعہ وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، اور 2 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. تو سوال تو ان کا اٹھ رہا ہے کانفلکٹ انٹرسٹ کا، تو یہ بات کیوں اٹھائی جج صاحب نے؟ دیکھیے اب یہ تو بہت ہی مشکل ہے نا اس سوال کا جواب دینا کہ وہ جو بھی کہا گیا تھا پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ میں اسمبلی میں کہا تھا، جو بھی کہا تھا وہ بہر صورت ابھی ان کو موقع تو دینا پڑے گا نا. ایک کوئی کورٹ کے اندر تو دونوں سائڈ کو مواقع دیے جاتے ہیں، ایک آدمی کے کہنے سے تو کوئی کنوکٹ نہیں ہوتا نا. تو جب دوسرے سائڈ کی بھی باتیں سننی پڑیں گی، ابھی تک میرے خیال میں تو ان کی طرف سے کسی وکیل کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے. ان کے جو کاغذی بیانات ہیں، ڈاکیومنٹری پروف تو انہوں نے پیش کیے ہیں، لیکن جب تک کہ ان کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ ان کو ایکسپلین کر سکیں، اور جو تضادات جو آپ سامنے بیان کر رہے ہیں یہ جج صاحبان کے پاس کے دماغ میں بھی ہوں گے، وہ ان سے سوالات پوچھیں گے، اس کے جواب میں جو وہ کہیں گے اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے. یہ تو بہت قبل از وقت ہے اس سبجیکٹ پہ بات کرنا. اچھا علی محمد خان صاحب، یہ میرا سوال آپ سے کہ میاں شریف صاحب کاروبار کا حساب ان کے بچے کو دیں، یہ کورٹ آپ کے وکیل سے ہی پوچھ رہے اور جواب کوئی آ نہیں رہا. دیکھیں کامران، شاید بات یہ ہے کہ یہ کورٹ اس وقت ہے، یہ عدالت ایز عدالت نہیں بیٹھی، یہ ایز انکوزیٹوریل رول میں بیٹھی ہے، جو شائق عثمانی صاحب میرے سے آپ کو بہتر سمجھا سکتے ہیں. عدالت میں اگر میرا اور طارق فضل چودھری صاحب کا کیس ہے، میں اپنے ثبوت لاؤں گا، طارق فضل چودھری صاحب اپنے لائیں گے، ہمارے ثبوتوں پہ عدالت فیصلہ کرے گی. اس وقت یہ اس کو کہتے ہیں ایڈورسیریل، یہ ہے انکوزیٹوریل. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت عدالت کے پاس وہ جو 184 سب کلاس 3 کے تحت جو اختیار ہے وہ ہے انویسٹیگیشن کرنے کا بھی. عمران خان نے ہم نے اپنے ذمے کے زیادہ بوجھ، اس سے زیادہ ثبوت دے دیے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کیس میں. سب سے امپورٹنٹ بات، میں اس بات سے بالکل نہیں ایگری کرتا طارق فضل چودھری بھائی کی کہ قوم میں اگر زیادہ لوگ خدا نخواستہ خراب ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ جھوٹوں کو بھر دیں. نہیں، قوم کا لیڈر سچا ہوگا، قوم کا لیڈر جھوٹا نہیں ہوگا، قوم کا لیڈر دھوکے باز نہیں ہوگا، قوم کا لیڈر جو ہے وہ سچا ہوگا. اپنی باری میں پھر مجھے ریفیوٹ کر دیں، اپنی باری میں ریفیوٹ کر دیں. دیکھیں اگر قوم خدا نخواستہ، پہلے میں ایک بات بتا دوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کبھی غلط بات پہ وہ اکٹھی نہیں ہوگی. ہمیشہ انشاءاللہ پاکستان میں اور اسلامی دنیا میں اکثریت اچھے لوگوں کی ہوگی، لیکن برے لوگوں کے پاس طاقت ہے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اگر یہ اس پارلیمان کتنے ممبر ہیں ہم الیکٹڈ، جو لوگ الیکٹڈ کی بات کر رہا ہوں، 250 سے زیادہ نہیں ہیں ہم لوگ، 300 سے زیادہ نہیں ہیں، باقی ان الیکٹڈ لوگ ہیں جو ریزرو سیٹس پہ آتے ہیں. کیا پورے پاکستان میں آپ کے پاس 250 سچے آدمی نہیں ہیں؟ آج جو عمران خان نے بات کی ہے نا کامران شاہد صاحب کہ اگر ہم سب، میں اپنے آپ کو بھی اس میں ڈالتا ہوں، ہم سب کو فارغ کر دو اگر ہم جھوٹے ہیں خدا نخواستہ. لیکن ایک چیز میں بتا دوں، وہ جج صاحب نے اچھا واپس لے لیا، ورنہ میرے منہ سے کوئی توہین عدالت نکل جاتی.
میں سب سے کم عمل کا ہوں گا، لیکن ایمان الحمدللہ میں اور طارق فضل چودھری صاحب بھی اس بات میں میرا ساتھ دیں گے. ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہم دھوکے باز نہیں ہیں، ہم چور نہیں ہیں. یہ بات غلط بات ہے کہ صرف جو ہے سراج الحق صاحب کی بات کی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے دامن میں صرف سچائی ہے، ہمارے پاس صرف حلال کا مال ہے. تو یہ غلط بات ہے کہ پارلیمنٹ میں سارے چور ہیں. لیکن یہ بھی میں بتا دوں، اگر اس پورے پارلیمنٹ کی بھی قربانی دینی پڑے، ممبرز کی میں بات کر رہا ہوں، پورے ملک میں 250 نہیں، 2.5 کروڑ نہیں، آپ کو 10 کروڑ سے زیادہ سچے آدمی انشاءاللہ مل جائیں گے. ایک بات عدالت کی کارروائی پہ آتا ہوں. عدالت میں پچھلی نشست جو ہوئی تھی، 2 باتیں بہت امپورٹنٹ. عدالت نے کہا تھا سلمان بٹ صاحب کو کہ کیا میاں صاحب اپنا بیان بدل رہے ہیں؟ جس دن قطری شہزادے کا خط اکرم شیخ نے دیا، لرنڈ کاؤنسل جوائن کے، عدالت کے ریمارکس تھے، اور میں جج صاحب کا نام نہیں لوں گا لیکن اسی بینچ کے ممبر تھے اور آج بھی ہیں. انہوں نے بڑے طریقے سے کہا کیا ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب بیان بدل رہے ہیں، کانٹرڈکشن کر رہے ہیں. ایک دوسرا، اس میں بھی اور اس دن بھی میں موجود تھا، 2 دفعہ اس کاروائی میں، ایک پچھلے بینچ میں اور ایک اس بینچ میں، عدالت نے برڈن آف پروف میاں صاحب کے وکلاء پہ ڈال دیا ہے. اور میرے بھائی اور کیا چاہتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتاؤ کامران شاہد صاحب، سب سے بلیٹنٹ، اور اس پہ شائق عثمانی صاحب سے میری درخواست ہوگی کہ آپ اس پہ اپنی رائے دیجئے. دیکھیں، آپ کی جو پراپرٹی، اگر آپ کسی کیس میں آپ پہ پیسے پڑتے ہیں سرکار کے اور آپ کے پاس نہیں ہو تو قرقی کس کی ہوگی؟ کامران شاہد صاحب آپ کی پراپرٹی کی ہوگی یا آپ نے باہر جا کے جو ہے اپنا عبد الکریم خان کی کرنی ہے؟ آپ کی پراپرٹی کی ہوگی. 1999 میں علی بھائی آپ کا موقف بہت ایکسٹراڈنری طریقے سے آ گیا. اب دوسرے پینلسٹ کو اگر میں ٹائم دوں گا تو انصاف نہیں ہوگا. شہباز شریف صاحب، ایک منٹ بس میری بات ختم ہو رہی ہے. ہمارے وہ عوامی نیشنل پارٹی میں تھے نا باچا خان، وہ عوامی خدمت، وہ خدائی خدمت گار تھے. کیا شہباز شریف صاحب بھی خدائی خدمت گار، اور عباس شریف صاحب مرحوم، کہ وہ کس کے پیسے بھر رہے تھے اس میں اگر ان کے نہیں تھے؟ ٹھیک ہے جی، یہ پوائنٹ آ گیا جی آپ کا کل عدالت میں. رائٹ. کامران صاحب میں نے ایک بات کرنی ہے. جی اظہار صاحب، میں جی فرمائیے اظہار صاحب. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ابھی ایک جملہ کہا ہے بڑا معنی خیز کہ خدا نخواستہ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں جھوٹ تو نہیں بولا. تو حضور میری گزارش یہ ہے کہ جب اس ملک میں ایک سٹنگ صدر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے وعدہ خلافی کی تھی، وعدہ کوئی قرآن حدیث ہوتا ہے، اور جب عدالت میں ان کے پرائم منسٹر صاحب کے ہم نوا کہہ رہے ہیں یہ کہ انہوں نے سیاسی بیان دیا ہے، تو آپ کو جھوٹ کا اور کون سا ثبوت چاہیے؟ رائٹ، یہ تو پھر جسٹس صاحب بتائیں گے. اب میں واپس آؤں گا بریک سے، تو طارق فضل چودھری صاحب کے پاس بھی رائٹ ہوگا رسپونڈ کرنے کا. اور میرے شائق عثمانی صاحب سے پوچھنا ضرور ہے کہ ان کی نظر میں بینگ اے جج قطری لیٹر کی اہمیت کیا ہے اگر قطری پرنس نہیں آتے پروسیکیوشن کے لیے. بریک لیتے ہیں جی. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ابھی تو کڑا وقت چل رہا ہے تحریک انصاف کے وکیل کا، لیکن آپ کا وقت بھی آنے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب یہ سماعت ہوئی تھی پچھلے بینچ کی، تو جو 1-2 چیزیں سمجھ نہیں آئی وہ دوبارہ سامنے آئیں گی. وہ یہ کہ آپ نے ویسے تو کہا تھا پرائم منسٹر نے بھی اور ان کے بچوں نے بھی کہ ہمارے پاس دستاویز ساری موجود ہیں، لیکن اینڈ میں آپ کی دستاویز رہے گی صرف ایک، اور وہ ہے قطری لیٹر، جو اگر اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا یا پھینک دیا جائے تو آپ کے پاس منی ٹریل ہے ہی نہیں. تو یہ قطری لیٹر ہی ہے جب عدالت آپ سے پوچھے گی یا کچھ اور بھی ایویڈنس ہے منی ٹریل کا؟ دیکھیے، جب منی ٹریل جو اس پاناما لیکس کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے عدالت میں پیش کیا، اور اب بھی ہمارے مزید بھی ثبوت جو ہے انشاءاللہ جب ہمارے وکلا بحث کریں گے اور جب اپنے وکلا ہمارے دلائل دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے ایک سیکوینس کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا، حسین نواز صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کے جو حسن، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم پہ الزامات لگائے گئے ہیں، ان کا انشاءاللہ بڑے ٹھوس اور مدلل طریقے سے ان کا جواب دیا جائے گا. لیکن ہم جس بات پہ حیران ہیں، جی ویسے طارق صاحب یہ بتا دیجیے، پہلے آپ نے لیٹر کا کیوں حوالہ دیا؟ اس پہ کوئی ڈیپینڈ کیا اور کہا کہ رسیدیں ہمارے پاس موجود نہیں، پرانے زمانے کی باتیں ہیں؟ پہلے سیکوینس نہیں، دیکھیں بات یہ ہے جی کہ اگر آپ کی یہ جو آج کی آپ نے جس ریمارکس کی بات کی، میں یقیناً اظہار صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہم قطعی طور پہ ججز کی جو روزانہ کے ریمارکس ہوتے ہیں ان کے حوالے سے نہیں سمجھتے کہ یہ کیس اس طرف جا رہا ہے یا اس طرف جا رہا ہے. ہمیں چونکہ پتہ ہے اور بڑا کانفیڈنٹلی جو ابھی جس طرح علی بات کر رہے تھے، تو ہم بھی الحمدللہ کانفیڈنٹلی، اس لیے کہ ہم اپنا اندر جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جو الزامات ہمارے اوپر لگائے گئے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی خدا نخواستہ نہ کوئی خوف ہے نہ خطرہ ہے.
جو ہم نے اپنا منی ٹریل شروع کیا جہاں سے، اب اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی شخص دنیا میں نہ رہا ہو یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہو جو جس کے لیے بینکنگ ٹریل نہ ہو، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، تو وہ یقیناً ہم کورٹ کے سامنے رکھیں گے. لیکن جو اکثریت یہ منی ٹریل ہے یہ موجود ہے اور یہ ثبوت سارے عدالت کے سامنے جائیں گے. لیکن طارق صاحب ہم تو ایک ہی بات کر رہے ہیں، جب سے یہ کیس شروع ہوا ہے، جی کوئی دنیا میں نہ بھی رہے، مطلب میں دنیا میں نہ بھی رہوں تو میری منی ٹریل تو موجود ہے. جب عدالت عظمیٰ کی ہے جی دنیا میں نہ بھی رہا ہوں کہ ہم بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ جب عدالت عظمیٰ میں یہ مقدمہ زیر سماعت ہے تو عدالت کو ہی اس کا دودھ کا دودھ وہ تو ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ عدالت کیس کسی اور جگہ ریفر کرے. ہم تو یہ چاہتے ہیں اور بڑے زور و شور سے ہم یہ بات کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پچھلی عدالت میں کیس زیر سماعت تھا تو روزانہ کی بنیادوں کے اوپر اس کی سماعت ہو. ٹھیک ہے، مجھے بہت تیز آگے چل رہا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آئی تھی، ہماری طرف سے آئی تھی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ عدالت کرے گی تو انشاءاللہ انصاف کرے گی. یہ ڈسکس بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ شیخ رشید صاحب اور پاکستان تحریک انصاف روز آپ لوگوں نے باہر وہ پینڈلم جمایا ہوتا ہے روسٹرم پہ، تو ہم نے کہا کہ آپ ڈسکس کریں تو ہم کیوں نہ کریں. بہرحال جسٹس صاحب کے پاس جاؤں گا، پھر اظہار صاحب کے پاس آؤں گا کوئکلی. جسٹس صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ نے وہ اخباروں میں پڑھا تو ہوگا، ڈاکیومنٹ دیکھا ہوگا قطری لیٹر کا، بینگ اے جج آپ کے نزدیک اس کی کتنی ویلیو ہے؟ وہ ایک تو یاداشت پر مبنی ہے، اس میں میموری کا ذکر کیا گیا، اور آپ کے نزدیک اس کے لیے آنا ضروری ہے قطری شہزادے کا اور پروسیکیوشن ہوگی اس کے اوپر، یا اس کی ویسے بھی بڑی ویلیو اور کریڈیبلٹی ہے؟ دیکھیے یہ اب جو ابھی تک جو باتیں آئی ہیں کورٹ کے سامنے، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پٹیشنرز کا کیس یہ ہے کہ یہ پیسے جو ہیں یہاں سے گئے جو دبئی سے، اور اس کے بعد ان پیسوں سے پراپرٹی خریدی گئی. اور جو نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی اسمبلی میں، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے اصل میں کوئی فیکٹری یا مل بیچی گئی تھی، ان کے والد صاحب نے بیچی تھی، اور وہ پیسے جو ہیں وہ استعمال ہوئے اس کے لیے. اب یہ قطری شہزادے کا جو خط ہے وہ ایک لنکیج بن گیا ہے اس پیسوں میں جو کہ دبئی میں فیکٹری بیچنے کے بعد پیسے نکلے تھے اس کا، اور اس کے باہر جانے کا اور پراپرٹی خریدنے کا ایک لنک بن گیا ہے. اب اس صورت میں اس لنک کو پروو کرنا بہت لازمی ہوتا ہے. اب چونکہ یہ کلیم کیا گیا ہے پٹیشنرز کی طرف سے، سر وہ کیسے پروو ہوگا؟ یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ پٹیشنر کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا ہے کہ اس قطری خط کا جو قطر شہزادے کا جو خط ہے وہ بیکار ہے اور وہ فراڈولنٹ ہے، وہ صحیح نہیں ہے. ان کا یہ کنٹینشن ہے. تو اس صورت میں اب کورٹ اس خط کو ایگزامن کرے گی. اگر وہ چیزیں اس سے موجود ہیں جو کہ کورٹ دیکھتی ہے ایک خط یا ایک چیز ایک ڈاکیومنٹ کے صحیح ہونے کے لیے، اگر وہ چیزیں اس سے موجود ہیں تو کورٹ اس کو ایکسیپٹ کرے گی. اگر وہ چیزیں اس سے موجود نہیں ہیں تو اس صورت میں پھر کورٹ یہ کہے گی کہ جس نے یہ لیٹر لکھا ہے، جو اس کا آتھر ہے، وہ آ کر کے اس کو پروف کرے. تو اس صورت میں پھر عثمانی صاحب لیکن وہ جو پروف کرے گا، وہ خواہ قطری ہو یا امریکن ہو یا میں ہوں یا کوئی اور ہو، وہ کرے گا تو فیکٹس کی بنیاد پہ نا. وہ یہ تو نہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ کی کوئی قطر کے پرنس کی اتنی ویلیو ہو جائے کہ وہ ثبوتی بن جائے. وہ کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن دے گا، وہ کوئی ساتھ لگائے گا کوئی لیگل ڈاکیومنٹ، اور انہی ڈیٹس کا رجسٹر ہوا تبھی آپ ایز اے جج سیٹسفائی ہوں گے نا عثمانی صاحب، یا اس کی سٹیٹمنٹ ہی کافی آگے وہ دے دے؟ نہیں دیکھیے سر ایک منٹ، ابھی پہلی بات مجھے ذرا بتانا، مجھے آپ کو سمجھانے دیجیے اس کوشش کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خط جو ہے وہ پروف یہ کرنا ہوگا کہ یہ خط اس قطری شہزادے نے لکھا ہے. پہلی بات، سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی. تو جب وہ قطری شہزادہ آئے گا تو جب وہ اگر وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے یہ خط لکھا اور اس میں جو کچھ بھی موجود ہے، جو کچھ بھی ہے وہ صحیح ہے، اس صورت میں جو دوسری سائڈ کے وکیل ہیں ان کو یہ مواقع حاصل ہوں گے کہ وہ پھر یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر یہ صحیح ہے تو آپ اس کے اور پروف لے کے آئیں کہ یہ ڈاکیومنٹری پروف کہ یہ پیسے کب گئے، کیسے آئے اور کہاں گئے. تو عثمانی صاحب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قطری کو آنا پڑے گا اگر اس خط کو کوئی اگر ویلیڈیٹ کرنا ہے، بینگ اے جج آپ جی اگر کورٹ نے یہ سمجھا کہ اس خط کی کوئی ویلیو نہیں ہے کورٹ کے نزدیک تو پھر اس کو آنا لازمی ہوگا. علی صاحب کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سوال ہے کوئی آپ کا؟ اظہار صاحب کو جانا. میں میری باری تو نہیں ہے بات کی، صرف شارٹ بات کروں گا. عدالت میں جس دن شیخ اکرم صاحب نے یہ خط پیش کیا، طارق صاحب بھی شاید ادھر ہی تھے، جج صاحب نہیں تھے، ظاہر ہے ان کا وہ نہیں ہوتے ادھر، لیکن وہاں پہ جسٹس صاحب جب پیش کیا گیا تو آنریبل پینل جو بیٹھا تھا اس میں جمالی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور پینل کی رائے یہ تھی کہ وہاں پہ یہ کہا گیا کہ اس میں تو یہ تو ہیئر سے ایویڈنس ہے،
ہیر سے ایویڈنس ہے کہ مجھے بتایا گیا، میرے علم میں لایا گیا، تو اس پہ عدالت کی ریمارکس یہ تھے کہ یہ تو ہیر سے ایویڈنس ہے، تو ہیر سے تو آپ سمجھتے ہیں جج صاحب کے ہیر سے کی کامران اسی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ بات کی علی صاحب نے عدالت میں بھی موجود تھا، اسی دن ایک اور آبزرویشن بھی جج صاحب نے دی تھی، آنریبل جج صاحب نے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ثبوت پاکستان تحریک انصاف نے لگائے ہیں اپنے مسودے میں، اولف لیلا کی اخبارات کے تراشے ہیں، ہزار لاکھ صاحب کا جواب بالکل ٹھیک ہے، قطری خط پہ بات کریں نا، بات ہو رہی ہے نا، اس کی بات کریں نا۔ اس مقدمے نے عمران خان کی اور نواز شریف صاحب کی اخلاقی کریڈیبلٹی کا دار و مدار ہے آپ کے نزدیک یا نہیں اس کی ڈیسیژن کے اوپر؟ اس سے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، اس سے پہلے میں نے صرف 2 فقرے قطری خط کے بارے میں کہنے ہیں۔ ضرور سر۔ وہ یہ کہ ایک دکاندار جو ہوتا ہے اس کے پاس جو 10 روپے کا واؤچر ہوتا ہے وہ بھی ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں ہوتا ہے، تو اب مجھے یاد نہیں، لیکن اس خط کا پہلا حصہ ہی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ایک عمومی سا خط ہے جو فرمائش میرے پہ سوال کا لکھا گیا جواب ہے۔ سر وہ تو بورڈ ڈیسائیڈ کرے گی، سر میرے سوال کا جواب یہ ایک فائنینشیل ڈاکومنٹ نہیں ہے جی، اخلاقی جی۔ لائن بریک ہو گئی۔ اخلاقی پہلو یہ ہے کہ فرض کریں عمران خان یہ کیس ہار جاتے ہیں، جی تو بیٹری ڈیڈ ہو گئی، ثبوت نہیں ہے ان کے پاس، اور قانون کی زبان میں عدالت کنونس نہیں ہوتی، اس کے باوجود یہ نواز شریف صاحب کے لیے اتنا بڑا اخلاقی دھچکا ہوگا کہ کوئی اور ملک ہوتا تو وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دیتے۔ کیوں بھائی، وہ کیوں دیتے استعفیٰ جب وہ ثابت ہی نہیں ہوئے مجرم؟ اظہار صاحب کے کہنے پہ تو نہیں دیں گے نا؟ تو آپ کے خیال میں دنیا میں جتنے لوگ استعفیٰ دیتے ہیں وہ ثبوت کے بعد دیتے ہیں یا اخلاقی طور پر؟ ثبوت کے بعد تو جیل جاتے ہیں، وہ گلٹی ہوتے ہیں آپ نے لازمی۔ اخلاقی بات پوچھی، اس کے لیے ضمیر ہونا چاہیے، ضمیر۔ بریک لوں گا جی، ایک اخلاقی ضمیر پہ بات پوچھی کرتے ہیں، ہے۔ بریک لوں گا جی ایک۔ عثمانی صاحب سے گفتگو اور کر دی، ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو گئے، تشریح کی رہے گی۔ ویورز جو مقدمہ چل رہا ہے اور جاری و ساری ہے، جب تک ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے، پاکستان کا اہم ترین کیس ہے کرپشن کو لے کر۔ ہمیں آج دیجیے اجازت۔